السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 37 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 ایڈریس کوڈ کے سلسلے میں کارروائی شروع کی تھی، اور وہ اس طرح کہ ہم ایک سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم بنائیں گے جس کے ذریعے پارسنگ کے دوران ہی ہماری گرامر پروڈکشنز جو ہیں ان کے ساتھ ہم جو رولز اٹیچ کریں گے وہ ہمیں 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کر کے دیں گے. اس کے سلسلے میں ہم نے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کی تھی، کیونکہ پروگرامنگ میں ایک لحاظ سے یہ ایک فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ آپ جو بھی کمپیوٹیشن کرتے ہیں اس کو ٹپکلی کسی لوکیشن میں رکھتے ہیں اور پھر وہ لوکیشن جو ہے آپ بات کسی اور ایکسپریشن میں استعمال کرتے ہیں. البتہ وہ کوڈ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو آپ بے شک ایٹریبیوٹ رولز کہہ لیں یا ایڈ ہاک کوڈ، ایکچولی وہ زیادہ ایڈ ہاک کوڈ ہی تھا. اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے جو 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا. وہ اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو دکھائیں، البتہ ان ایڈ ہاک اسٹیٹمنٹس میں جن کو اب آپ کوڈ سنپٹس بھی بے شک کہہ لیجئے، اس میں کچھ روٹینز ہمیں نظر آئیں پروگرامنگ کے حوالے سے. آلموسٹ ایک تھی لک اپ اور دوسری تھی emit، اور ایک نیو ٹیمپ والی روٹین تھی. اس سلسلے میں نے اب سمبل ٹیبل کے حوالے سے کچھ گفتگو اجاگر کی تھی. ایکچولی سمبل ٹیبل جو ہے یہ ہمارے ساتھ اسکینر کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلے تھے، پھر پارسنگ سٹیج میں بھی ایکچولی پیچھے سمبل ٹیبل موجود تھا. بے شک ہم نے شاید لیکچرز میں سمبل ٹیبل کے بارے میں اتنی ڈسکشن نہیں کی تھی، البتہ اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ پروگرامنگ کے حوالے سے یا پروجیکٹ کے حوالے سے یہ جو سمبل ٹیبل ہے یہ ایک اہم ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو آلموسٹ اسکیننگ سٹیج سے ہی بنانا پڑا ہے اور اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اب ہم نے یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ ایٹریبیوٹ رولز جو ہیں یا ایڈ ہاک رولز ہم نے اسائن تو کر دیے، لیکن جیسے کہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی بھی تھیوریٹیکل چیز پڑھیں تو اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مثال دیکھ لیں تاکہ وہ جو ساری کاروائی ہے جو لگتی تو تھیوریٹیکل ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. میں نے ایک مثال شروع ہی کی تھی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی، لیکن چونکہ پچھلے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا تھا تو وہ ہم پچھلی دفعہ مکمل تو نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے. اور پھر وہ بات جو ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی کہ ہم جو کامن پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کو لے کے ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے ہم 3 ایڈریس کوڈ کیوں کر اور کیسے جنریٹ کریں گے. اور اب اس چیز کی وجہ یہ تھی کہ ایونچولی آپ کا جو پروگرام ہے وہ تو اس سنٹیکس میں ہوتا ہے جو کہ پروگرامنگ لینگویج آپ کو دیتی ہے. ہم نے اب پیچھے سے آئی آر جنریٹ کرنا ہے جو کہ ایونچولی بیک اینڈ میں جائے گا، اور بیک اینڈ جو ہے وہ اس سے پھر ہمارے لیے موسٹ لائکلی اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرے گا. میں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ بیک اینڈ میں جانے سے پہلے ٹپکلی 3 پاس کمپائلر میں ایک انٹرمیڈیٹ سٹیج آتی ہے جس میں آپٹمائزیشن کے کچھ الگوریدمس اپلائی کیے جاتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شاید 1 نہیں 2 نہیں بلکہ سم ٹائمز ایون 20-25 سٹیجز جو ہیں وہ بھی بیچ میں ایٹریٹیولی، یعنی کہ اس میں ایک لوپ ہے وہ نظر آتا ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو کوڈ لکھا ہے C++ میں، ٹھیک ہے اس میں آپ نے بڑے اچھے الگوریدمز استعمال کیے، بڑے اچھے ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کیے، لیکن آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ انٹیل کے اوپر اس نے چلنا ہے ایز اے پروگرامنگ یا ایکسیکیوٹیبل انوائرمنٹ. نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ونڈوز میں چلے گا، پرہیپس وہ لائنکس پہ چل سکتا ہے، کسی اور آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے. تو ایونچولی یہ جو آرکیٹیکچر ہے مشین کا، آپریٹنگ سسٹم انوائرمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی بنا پہ بھی آپ کے پروگرام کی جو ایفیشنسی ہے ایکسیکیوشن اینڈ اسپیس یہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. بلکہ آپ کو اب نظر آئے گا، یہ ریسنٹ اناؤنسمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اب کچھ نئے جو آرکیٹیکچرز آ رہے ہیں اس میں اب یہ جو کلاک سپیڈ والا معاملہ ہے کہ بس گیگا ہرٹز بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، اس سے اب عموماً کمپنیز جو ہے وہ ہٹ رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس اٹامک لیول پہ جب آپ پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ فزکس ایسی ہو گئی ہے، کچھ کوانٹم ایفیکٹس ہیں کہ آپ یہ جو گیٹس بناتے ہیں 50 نینو میٹرز پہ یا اس ڈیمینشنز پہ، وہاں پہ یہ کوانٹم ایفیکٹس کی وجہ سے اب یہ کلاک سپیڈ زیادہ بڑھائی نہیں جا سکتی. تو جو اب کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرکیٹیکچرلی کلاک سپیڈ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے مشین کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھایا جائے.
اور اس میں ایک طریقہ جو ایکچولی پرانا بھی ہے کہ وہاں پہ ملٹیپل یونٹس لگائے جائیں، یعنی کہ پیرالل پروسیسنگ کی جائے. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو کمپائلر رائٹر ہے اب جب ان نئے آرکیٹیکچرز پہ کام کرے گا، آل آف اے سڈن یہ جو بیک اینڈ والا معاملہ ہے یا ایون آپٹیمائزیشن والا معاملہ ہے یہ اور مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اب ذرا اس کو سوچئے کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ایک پروگرام تو آپ نے ایک لکھا ہے، لیکن اس نے فزیکلی ایکسیکیوٹ ہونا ہے ملٹیپل سی پی یوز پہ. تو اب ذرا یہ سوچئے کہ اس پروگرام کو میں کس طرح حصوں میں ڈیوائڈ کروں کہ وہ حصے جو ہیں وہ ان ملٹیپل سی پی یوز کے اوپر چل سکیں. تو پیرلل کمپیوٹیشن جو ہے جس میں آپ اس طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے ریزلٹس تو اس میں بڑے اچھے آتے ہیں، ایفیشنسی آپ کو ملتی ہے، لیکن سچی بات ہے کمپائلر رائٹر ایون ایز اے پروگرام رائٹر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کوڈ نے ایسے آرکیٹیکچر پہ چلنا ہے تو آپ بھی ایز اے پروگرامر اپنے کوڈ میں ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ آپ کا کوڈ جو ہے بعد میں اس انڈر لائن آرکیٹیکچر میں جو نئی فیسلٹیز ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ایز اے پروگرامر بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، لیکن ایز اے کمپائلر رائٹر بھی آپ کے لیے اب یہ ایک ایڈیشنل سمجھیں دقت تو نہیں میں کہوں گا لیکن ایک چیلنج ہے. اور وہ چیلنج اب آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا؟ پارسنگ میں سنٹیکس انالیسس تو بڑا آسان کام ہے، وہ آپ کو آرڈر n log n یا اس قسم کے آرڈر الگورتھم لینئر ٹائم یا پولینومیل ٹائم الگورتھم سے ہو جائے گا. لیکن آپٹیمائزیشن اور اس کے بعد یہ جو بیک اینڈ پہ کوڈ جنریشن ہے یہ آل آف اے سڈن اور مشکل ہو جائے گی اور اس میں کمپلیکسٹی آ جائے گی، چیلنجنگ ہو جائے گی. تو یہ بھی میں آپ کو باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ آپ سمجھے کہ نیچے سے جو مرضی آرکیٹیکچر آئے، جو نیا سی پی یو آ جائے، میں بس اپنا کمپائلر ایسے ہی بناؤں گا، میں بس اسی طرح 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کروں گا. نہیں، آپ کو اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ جیسے یہ نئے آرکیٹیکچرز آپ کو ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں ملتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹلی کہیں یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے، نہیں، پروفیشنلی آپ کو یہ مل رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو آپ جو بھی کاروائی کرتے ہیں کمپائلنگ کے حوالے سے یا پروگرامنگ کے حوالے سے تو آپ اس آرکیٹیکچر کا فائدہ اٹھائیں. لیکن اب اس کورس میں چونکہ ہم کمپائلرز کے حوالے سے ساری گفتگو کر رہے ہیں تو یہ جو باتیں اب ہم کر رہے ہیں ان میں اب ان کا بھی ذرا لحاظ کر لیجئے کہ انڈر لائن آرکیٹیکچر جو ہے اس میں جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کیسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ یہ آئی آر والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ایسے طریقے سے یہ ریپرزنٹیشن بناؤ کہ جب میں انڈر لائن آرکیٹیکچر کو دیکھوں گا تو اس وقت جو چیزیں جو فیسلٹیز میں استعمال کر سکتا ہوں وہ میں کروں، کیونکہ اسے ایونچولی میرا کوڈ جو ہے وہ بہتر چلے گا. خیر اب ذرا واپس پٹری پہ آتے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو لے کے سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم بنائی تھی جس سے اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم اس مثال کو مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد جو بقیہ پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہم یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیمز بنائیں گے. اور پھر ایونچولی جو آپ نے بھی کاروائی ایکچولی کرنی ہے کہ یہ جو ساری اسکیم ہے اس کو ہم اپنے کمپائلر میں ڈالیں گے، یعنی کہ ہمارا وہ جو پارسر ہے اور اس میں یک کا حوالہ لے لیجئے کہ ہم یک میں ہی وہ بنا رہے ہیں. تو یک میں جو گرامر آپ نے لکھی ہے اس میں وہ ایڈ ہاک رولز کے ذریعے اب ہم یہ آئی آر جنریٹ کریں گے اور ایونچولی یہ جو آئی آر 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ ہوگا اس کو لے کے پھر ہم فردر اس سے اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کریں گے. یہ پروجیکٹ میں بھی کرنا ہے، یہ ہم ٹھیک ہے یہاں پہ کورس میں تو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا ایز اے پروجیکٹ. اور یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ ہم اس میں آپٹیمائزیشن والی سٹیج جو ہے وہ فی الحال اس کورس میں نہیں لے کے آئیں گے، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی کورس میں یا کسی اور گریجویٹ لیول کورس میں آپ کو یہ شاید موقع ملے کہ وہ آپٹیمائزیشن کے جو معاملات ہیں ان کو بھی آپ ڈسکس کریں اور پھر ایکچولی ان کو امپلیمنٹ کریں. تو آئیے پہلے وہ جو مثال ہم نے شروع کی تھی اس کو ہم مکمل کر لیں. وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ تھی A equals B times minus C plus B times minus C، یہ ایک ایکسپریشن ہے. اس کا ایکچولی ہم پہلے سے AST کا معاملہ ہم کر چکے ہیں، یعنی کہ اس کا ہم نے AST بنایا تھا. تو پارسنگ کے حوالے سے تو اس میں کوئی دقت طلب بات نہیں. یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اب پارسر ایکشن کے ساتھ ایٹریبیوٹس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو کالمس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہم ان اے سینس اس طرح جنریٹ کریں گے کہ ہم نے پارسر کے ساتھ وہ ایکشنز لگا دیے ہیں، وہ کوڈ سنپٹس لگا دیے ہیں جو کہ ہمیں یہ کوڈ کے کالم میں جو 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ ہونا ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا.
تو پارسر کا ایکشن جب اس اسٹیٹمنٹ پہ شروع ہوتا ہے، یہاں پہ اب میں نے ایک لحاظ سے وہ جو سنٹیکٹک کیٹیگریز ہیں آئی ڈی ٹائمز مائنس آئی ڈی پلس آئی ڈی ٹائمز مائنس آئی ڈی، یہ میں نے ایکچولی لگا دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پارسر جو ہے اس کو سنٹیکٹک کیٹیگری سے مقصد ہوتا ہے، اس کو اس سے نہیں کہ وہ بی ہے، وہ سی ہے، وہ ایکس ہے یا وہ وائی ہے، ایز لانگ ایز وہ ویریبل نیم ہے جو کہ اسکینر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آئی ڈی ہے۔ اب یہاں پہ وہ گرامر رولز کیسے چلیں گے، یہ وہ سمپل پارسنگ ہے، تو اس کا اب حوالہ تو دیکھ لیجئے، لیکن جو جس چیز پہ آپ نے نظر رکھنی ہوگی وہ یہ کہ کون سے ایٹریبیوٹس کمپیوٹ ہوتے ہیں، اور فائنلی کب اور کون سا کوڈ جو ہے یہ تھرڈ کالم میں وہ جنریٹ ہوگا۔ آئی ڈی کو لے کے چلیے، یہ سب سے پہلے ای میں کنورٹ ہوگا، اس کو میں E1 کہہ رہا ہوں، یاد رہے یہ 1 2 والی نوٹیشن ہم نے یک میں بھی استعمال کی تھی، ایٹریبیوٹ گرامرز میں بھی کی تھی، تاکہ اگر ملٹیپل ایز آئیں تو کون سے ای کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں پہ میں E1 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ آئی ڈی جو ہے باٹم اپ پارٹس جو کہ میں کر رہا ہوں، تو یہ آئی ڈی ای سے ریپلیس ہوگا، اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ریپلیسمنٹ ہوگی کیونکہ ہم باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں، تو یہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن ان ریورس ہے۔ اب یہ جب گرامر ایکشن ہوگا کہ ای گوز ٹو آئی ڈی ان ریورس، تو اس کے ساتھ ہم نے کوڈ سنپٹ رکھا تھا کہ ای ڈاٹ پلیس جو ہے اس کو بی اسائن کر دو۔ یہ اب آپ وہ جو ہمارے گرامر کے ساتھ رولز جو اسائن تھے وہ والی سلائڈز اگر آپ کے سامنے ہو تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے، کہ اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ آئی ڈی ڈاٹ نیم کو لے کے ہم نے ایکچولی وہ لک اپ روٹین کال کی تھی کہ ہمیں وہ اس کا ریفرنس دے دو۔ تو یہاں پہ دیکھیے آئی ڈی جو ایکچولی ریڈیوس ہوا ہے وہ یہ بی ہے، یعنی کہ فزیکلی جو ہماری ان پٹ میں جو چیز آئی ڈی ہے اس سٹیج پہ وہ یہ بی ہے۔ تو بی جو ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسکینر نے یا پارسر نے سمبل ٹیبل میں انسٹال کیا تھا، ہیش ٹیبل اگر سمجھتے ہیں، تو جہاں پہ وہ انسٹال ہوا تھا اس کا اب ریفرنس جو ہے وہ میں E1 کا جو ایٹریبیوٹ پلیس ہے اس میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ای ڈاٹ پلیس ایکول بی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ای کا جو ایٹریبیوٹ پلیس ہے اس کو میں نے وہی ریفرنس سمبل ٹیبل سے لے کے دے دیا جو کہ مجھے جو ویریبل بی ہے یا آئی ڈی بی ہے اس کے لیے لک اپ سے ملا تھا۔ اب اگر اس اسٹیپٹ کو دیکھیں اس میں فی الحال کوئی کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا، سمپلی یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ سیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ emit اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں تھی۔ آگے چلیے، اب یہ والا آئی ڈی جو ہے یہ ای میں کنورٹ ہوگا، جو کہ میں نے یہاں پہ اب دکھایا، یہ E2 بن جائے گا۔ یہاں پہ اب کیا کاروائی ہوئی کہ E2 ڈاٹ پلیس کو اب سی کا ریفرنس مل گیا، کیونکہ یہاں پہ اب آئی ڈی سی ہے، اگین وہی بات کہ وہ سمبل ٹیبل میں انسٹال ہوا، وہاں سے لک اپ کے ذریعے مجھے اس کا ریفرنس ملا جو کہ میں نے E2 کے ایٹریبیوٹ پلیس کو دے دیا۔ آگے چلے تو اب یہ جو مائنس E2 ہے یہ ریڈیوس ہوگا پہلے، کیونکہ ملٹیپلیکیشن بعد میں آئے گی، یونری مائنس جو ہے اس کی پریسیڈنس جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن سے زیادہ ہے۔ یہ جب ریڈیوس ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپریشن اب جو پارسنگ کے حوالے سے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ آئی ڈی ایکولز E1 ٹائمز E2 اور پھر بقیہ آئی ڈی ٹائمز آئی ڈی مائنس آئی ڈی جو ہے یہ ابھی باقی ہے۔ تو اس کیس میں اب کیا ہے کہ کوڈ اب جنریٹ ہوگا T1 مائنس سی۔ اب یہ T1 ایکول مائنس سی دیکھیے کس وقت جنریٹ ہوا، جب یہ مائنس E2 جو ہے یہ ریڈیوس ہوا تھا، یہ پچھلی لائن میں، اس رو میں نہیں، پچھلی رو میں جب یہ مائنس E2 سے E ریڈکشن ہوئی تھی، جس کی بنا پہ اب ہم یہاں پہ آئے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مائنس E2 جو ہے وہ سمپلی E2 سے ریپلیس ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اگر جا کے اس کوڈ سنپٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک emit اسٹیٹمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ نیا ٹیمپرری ایک لو، یا ایکچولی یہاں پہ وہ اس کی جو پلیس ہے وہی استعمال ہو جائے گی نیو ٹیمپ، اور یہاں پہ وہ T1 بنے گا، T1 جو ہے وہ E2 ڈاٹ پلیس جو ہے اس کو اسائن ہوگا، اور اس میں یہ جو E2 پہلے والا E2 ہے، پچھلی رو والا، یہ والا E2 نہیں، اس سے پچھلی رو والا وہ ایک ڈفرنٹ E2 ہے، اس میں جو E2 ڈاٹ پلیس تھی جو کہ دیکھیے سی کو ریفر کر رہی تھی، وہ اب مائنس کے ساتھ یہاں پہ T1 میں اسائنمنٹ کے ذریعے چلی جائے گی۔ یہ T1 جو ہے یہ ایک ٹیمپرری ہے جو کہ سمبل ٹیبل میں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو نوٹیشن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ T1 T2 T3 ہوگی، البتہ یہ کہ جتنے یہ ٹیمپرریز ہیں یہ یونیک ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ان پٹ میں یا یوزر پروگرام میں جتنے ویریبلز ہیں یا پروسیجر نیمز ہیں یا بقیہ جتنی ایسی چیزیں جو سمبل ٹیبل میں جا رہی ہیں ان کے ساتھ یہ کلیش نہ ہو، ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی آپ نے بھی پروگرام میں T1 استعمال کر لیا، میں نے بھی T1 استعمال کر لیا ایز اے کمپائلر، یا یہ جو اس کی بیک اینڈ والی سٹیج ہے، تو پھر کون سا T1 مطلب کیا ہے کہ تمہارا T1 یا میرا T1؟ تو اس لیے یہ جو ٹیمپرریز ہیں ان کا یونیک ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔
لیکن یہاں پہ سمپلی اب میں نے اس کوڈ سنپٹ کو چلایا ہے جس کی بنا پہ یہ T1 equal minus C ہے. اب یہ کہ T1 کیا ہے minus C کیا ہے, یہ سمپلی آپ اس کوڈ سنپٹ کو دیکھ لیجئے, وہاں سے وہ رولز جو ہیں یا وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیں گی کہ کوڈ کیا جنریٹ ہوا. اور اس کے ساتھ یہ E2 ڈاٹ پلیس جو ہے, یہ E2 اب اس رو میں یہ جو E1 ٹائمز E2 ہے اس میں E2 کو میں ریفر کر رہا ہوں کہ اس کا ڈاٹ پلیس ایٹریبیوٹ میں اب میں T1 کا ریفرنس رکھوں گا. اور یہ T1 آف کورس میں نے سمبل ٹیبل میں انسٹال کر دیا ہوا ہے اور نیو ٹیمپ نے مجھے یہی بتایا. آگے چلے تو اب پارسنگ کے حوالے سے E1 ٹائمز E2 ہے, اس کو ریڈیوس کریں گے انٹو این E. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے ID ایکولز E پلس ID ٹائمز مائنس ID. یہاں پہ اب دوبارہ اگر آپ اس گرامر رول میں جائیں, اس پروڈکشن میں جائیں, تو جو کوڈ سنپٹ ہے اس میں ایک emit اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک نیا ٹیمپرری بناؤ اور اس میں B ٹائمز, اب دیکھیے T1. اب یہ T1 کیا چیز ہے, یہ ہے E2 ڈاٹ پلیس. اور یہ E2 ڈاٹ پلیس کہاں سے آیا, یہ پچھلی رو میں ایٹریبیوٹ کالم میں دیکھیے E2 ڈاٹ پلیس از اکول T1. تو یہاں سے وہ ریفرنس جو ہے اب دیکھیے یہاں پہ آ رہا ہے, اور وہ جو کوڈ سنپٹ کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اب مجھے یہ کوڈ دیں گے T2 ایکولز B ٹائمز T1, اور ساتھ یہ کہ E1 ڈاٹ پلیس جو ہے اس کے اندر میں T2 ڈال دوں گا, کیونکہ یہ E1 جو ہے یہ E1 ٹائمز E2 کو ریڈیوس کرنے کی بنا پہ یہاں پہ اب بنا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایٹریبیوٹس کا حساب بھی ہم رکھ رہے ہیں کہ ان ایٹریبیوٹس میں ہمیں کیا کیا ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے, یعنی کہ یہ پلیس ایٹریبیوٹ, اور ساتھ ساتھ جو کوڈ emit ہو رہا ہے وہ فی الحال میں اس کو کالم میں دکھا رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹھیک ہے, اس کو میں بے شک میموری میں رکھوں, بے شک میں کسی فائل پہ لکھ لوں, اس سے فی الحال ہمیں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دقت ہو یا مسئلہ بعد میں پیش آئے گا. لیکن یہ کہ یہ جو emit سے چیزیں نکل رہی ہیں ان کو ہم نے کہیں بچانا تو ضرور ہے. اب آگے چلے تو یہ ID ہے, یہ ریڈیوس ہوگا. تو اب اگر آگے چلیں اس سلائڈ پہ آئیں تو یہاں پہ وہ E2 آ گیا. E2 پہ ابھی فی الحال کاروائی نہیں ہوگی, اب یہ ID جو ہے یہ ریڈیوس ہوگا, اس نے E3 بننا ہے. یہاں پہ اب E3 ڈاٹ پلیس کو C ملے گا. اب یہ مائنس E3 جب ریڈیوس ہوگا تو اب دیکھیے یہ پارسر ایکشن کی بنا پہ اب وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے, ایز اف کہ ہم وہ پارس ٹری کو نیچے سے اوپر کی جانب بناتے جا رہے ہیں, اور اب ہم ایکچولی روٹ کی جانب جا رہے ہیں. یہاں پہ اب وہ کوڈ جنریٹ ہوگا کہ T3 ایکولز مائنس C. اب یہ وہی بات کہ مائنس T3 کی ریڈکشن جب ہوئی تھی تو اس بنا پہ یہ T3 مائنس C اسٹیٹمنٹ یا کوڈ یا 3 ایڈریس کوڈ ہمیں ملا ہے, اور ساتھ یہ کہ E3 ڈاٹ پلیس از اکول ٹو T3, وہ یہ والا E3 جو اس رو میں ہے وہ والا نہیں جو پہلے تھا. آگے چلے, اب صاف ظاہر ہے کہ E2 ٹائمز E3 جو ہے یہ ریڈیوس ہوگا, پریسیڈنس ہے ملٹیپلیکیشن کو اوور پلس. یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ جنریٹ ہوگا B ٹائمز T3. پھر وہی بات کہ B جو ہے وہ کہاں سے آیا, وہ E2 ڈاٹ پلیس سے آیا, اور T3 کہاں سے آیا, وہ E3 ڈاٹ پلیس سے آیا. یہ دونوں کو میں ملٹیپلائی کر کے ایز این آپرینڈ لوں گا اور ان کو T4 میں اسٹور کروں گا, اور یہ T4 کا ریفرنس جو ہے یہ میں E2 ڈاٹ پلیس میں ڈالوں گا, کیونکہ یہ اب جو E2 ہے اس میں نے E2 ٹائمز E3 کا ریزلٹ اسٹور کیا ہے. اب آگے چلیے, کاروائی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے. E1 پلس E2 کو میں نے ریڈیوس کیا ٹو E. یہاں پہ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کوڈ نکلے گا T2 پلس T4, کیونکہ یہاں پہ اب وہ ایڈیشن ہو رہی ہے. اور فائنلی اس میں جو ایٹریبیوٹ میں نے ریکارڈ کرنا ہے وہ E1 ڈاٹ پلیس ایکول T5 ہے. اور فائنلی اب اس پوری چیز کو ID ایکول E1, اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ وہ فائنلی وہ جو ہماری اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی جو پروڈکشن تھی یہ سامنے آ گئی ہے, ID ایکول ایکسپریشن. اس کو اب میں S میں ریڈیوس کروں گا, اور اگر میں چاہوں تو S کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ایکچولی ID یہاں پہ ہے, ID A ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, اس کو میں T5 اسائن کروں گا. اور اگر میں S کو یہ ایک اور کوڈ ایٹریبیوٹ اسائن کرنا چاہوں یا جو بھی میں کوئی ایٹریبیوٹ S کے ساتھ رکھنا چاہوں وہ میں رکھ سکتا ہوں. لیکن اب دیکھیے کہ یہ کاروائی مکمل ہو گئی. اب اسی چیز کو کنسائسلی ایسے دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھی, اس کو ہم نے اپنی سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم میں سے گزارا اور کیا کیا کیا, باٹم اپ پارسنگ کی, ایٹریبیوٹس بنائے ہم نے, ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کمپیوٹ کی, اور لگے ہاتھوں ہم نے 3 ایڈریس کوڈ بھی جنریٹ کر لیا. اور وہ جنریشن جب ہوئی تو ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹس اس سیکوینس میں آئیں گی. یہ بھی نہیں ہے کہ بس ان میں اوپر نیچے جیسے بھی کرنا ہے کر دو. اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں یہ پریسائز کمپیوٹیشن جو اوپر ایک
کمپلیکس ایکسپریشن اس کو کہہ لیں کیونکہ اس میں ملٹیپل آپریشنز ہو رہے ہیں. ان کو میں نے ون آپریشن ایٹ اے ٹائم اسٹیٹمنٹس میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 ایڈریس کوڈ کی خاصیت ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ میں ایک آپریشن ہوگا, ملٹیپل نہیں ہوں گے. پہلی میں T1 equal minus C, یہ ایک یونری مائنس آپریشن سمجھ لے ہے. اگلی جو ہے وہ اس میں B times T1 ہے اینڈ سو آن. یہ بقیہ ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ایز ایف کہ اس ایکسپریشن کو میں نے بریک کر دیا ہے اس آرڈر میں جس میں کہ اگر میں آپ کو کہتا کہ آپ اس کو 1 ایٹ اے ٹائم کرو تو آپ بھی ایکچولی ایسے ہی کرتے کہ -C کی ویلیو کو اسٹور کر لیتے, T2 کو کمپیوٹ کرتے جس میں آپ B times T1 ڈالتے, اس کے بعد T3 میں -C کرتے, پھر T4 B times T3 کرتے, T5 میں T2 plus T4 کرتے اینڈ سو آن. تو یعنی کہ اس ایکسپریشن کو ان سٹیپس میں کرنا جو ہے یہ لگتا ہے کہ وہی ہے جو کہ میں بھی کرتا. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو ایکچولی اس طرح بریک کیوں کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ حوالہ کہ مشینز میں ٹپکلی آپریشنز جو ہیں وہ 1 ایٹ اے ٹائم ہی آپ کرتے ہیں. آپ کا انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ لیٹس سے ایڈ یا سبٹریکٹ یا موو یا لوڈ جو ہے وہ ایک چیز ایک وقت میں کرتا ہے. یہ نہیں آپ اس کو کہتے کہ بھئی ملٹیپلیکیشن, ایڈیشن, سبٹریکشن یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اکٹھا کر دو. پروگرامنگ لینگویج میں ہم ایسے لکھتے ہیں, لیکن جنرلی مشین جو ہے وہ اس کو اس آرڈر میں ہی ایکسیکیوٹ کرتی ہے. اور یہ کہ یہ ایکسیکیوشن جو ہے یہ ہم نے, اب دیکھیے ہم نے نہیں کی, یہ ہم نے کمپائلر کو یہ پوری ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, اس نے آگے اس کو سپلٹ کر کے اس ساری چیز کو بریک کر دیا ہے 1 آپریشن ایٹ اے ٹائم. اور اب یہ ہمارے پاس یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے یہ سامنے آ گیا. اچھا یہاں پہ چند ایک باتیں, یہ مثال سے اب وہ جو سٹیپ وائز پروسیجر ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا, اور اب آپ کو اس چیز کی بھی افادیت اس کے سامنے آپ کے آگی ہوگی کہ کس طرح جیسے جیسے ہم پارسنگ کرتے ہیں یہ ساتھ رولز جو ہیں یہ آٹومیٹکلی جیسے فائر ہو رہے ہیں. تو ایک بڑی ایلیگنٹ سی ایک یہ اسکیم ہے کہ کس طرح ہم نے جو کاروائی سنٹیکس انالیسس میں کر رہے تھے اس کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو بھی اٹیچ کر دیا, اور یہ جیسے کہ آٹومیٹکلی ہماری یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے. اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر یہ اسکیم جو ہے آپ ایکوریٹ رکھیں اور اس کو پروو کر دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, جو کہ ہم ایکچولی کر سکتے ہیں, تو یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم ہے اس سے آپ یعنی کہ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں اور ایونچولی پروو بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اسٹیٹمنٹس یا تمہارے پروگرام کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں جب ان کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ ایکچولی کریکٹ ہوں گی. یاد ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو بھی ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ کریکٹ ہو, یہ نہ ہو کہ میں ادھر اسائنمنٹ کر رہا ہوں اور اس کی کمپٹیشن یہ ہے اور پیچھے جب کوڈ ایکچولی نکلا اس کے اندر معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے. تو یہ لحاظ رکھنا ہے, یہ نہ ہو کہ ہم یہ ساری کاروائی کرتے کرتے جو پروگرام ایکچولی بنے وہ کچھ اور ہی کر رہا ہو. آپ نے سارٹنگ کرنی تھی, اس نے پتہ نہیں اس کا کوئی ہیپ بنا دی یا کچھ, شاید ایسا بھی نہ ہو, یعنی کہ اس نے بالکل معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیا. دوسری یہ بات کہ جیسے جیسے آپ یہ 3 ایڈریس کوڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کمپیٹیشن جو ہے نا ریپیٹ سی ہو رہی ہیں. وہ جو T1 -C اور پھر T4 -C, وہ دو ٹیمپرریز میں -C کو ہم نے رکھا ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ ایک دفعہ جب -C کر لیا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو, کیوں نہ وہ جو T1 میں ویلیو تھی اسی کو دوبارہ استعمال کر لو. ایکچولی یہ وہ آپٹمائزیشن والی بات ہے کہ اگر آپ کوڈ میں دیکھیں, بلکہ آپ کو یاد ہے کس طرح ہم نے AST کو لے کے ڈیگ بنا دیا تھا کہ بھئی اگر اس کے اندر کامن سب ایکسپریشن ہے, یہ B times -C 2 دفعہ آ رہا ہے اور بیچ میں کوئی پروسیجر کال نہیں جو کہ B اور C کی ویلیو کو شاید چینج کر دے, تو کیوں نہ ہم B times -C جو ہے اس کو ایک ہی دفعہ کمپیوٹ کر لیں اور اس کو دوبارہ استعمال کر لیں. یہ وہ باتیں ہیں آپٹمائزیشن والی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ان 6-7 اسٹیٹمنٹس کو بالکل ایز از اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کر دوں تو آپ فوراً کہیں گے کہ اس کے اندر یہ -C والی بات اور B times -C والی بات, یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو 2 دفعہ کیا جا رہا ہے, تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیوں نہ وہ جو ریزلٹ, اب یہاں پہ وہ ڈسٹرکٹیو والی بات کہ چونکہ T1 کے اندر -C ہے یا T2 کے اندر ایکچولی وہ سارا ایکسپریشن ہے B times -C, تو کیوں نہ T2 کو بچا لیا جائے, کیوں اس کو ڈسٹروائے کریں, وہ بعد میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ وہ آپٹمائزیشن والی باتیں ہیں جو کہ کمپائلرز کرتے ہیں, اور اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ کمپائلرز کرتے ہیں جس کی بنا پہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ایفیشینٹ ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپٹمائزیشن کے ذریعے ابھی اور بھی کافی باتیں ہیں
جو کہ کی جا سکتی ہیں. ڈیڈ کوڈ ایلیمینیشن ہے. اگر لوپ کے اندر آپ x=5 لکھا ہوا ہے, فرض کریں ایک لوپ ہے, وائل لوپ ہے جو چلتا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے x=5. اب آپ سوچیں کہ بھئی لوپ کا x=5 سے کیا تعلق ہے؟ وہ لیٹس سے i کا لوپ ہے اور وہ ٹھیک ہے i استعمال ہوتا ہے, لیکن x=5 اگر وہ لوپ 100 دفعہ چل رہا ہے تو x=5 کو لوپ کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اس کو 100 دفعہ کیوں ایکسیکیوٹ کریں یا 1000 دفعہ کیوں ایکسیکیوٹ کریں؟ یہ تو نہیں نا کہ ہر دفعہ 5 کو ڈفرنٹ ہو جائے گا, تو کیوں نہ اسٹیٹمنٹ کو باہر نکال دیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی جس پروگرامر نے یہ اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ڈال دی لوپ کے اندر, کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ بھئی x=5 جو ہے لوپ کے اندر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروگرامر کو چاہیے تھا کہ وہ x=5 جو ہے اس کو وہ لوپ سے باہر نکالے, لیکن فرض کریں اس نے لکھ دیا. کیوں اس نے لکھا؟ ہو گیا. اب آپ ایز اے کمپائلر رائٹر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ لوپ انویریئنٹ ہے, یعنی کہ وہ لوپ کی بنا پہ چینج ہی نہیں ہوتی, تو اس کو لوپ کے اندر کیوں رکھیں؟ تو ایک آپٹیمائزیشن یہ بھی ہوگی کہ یہ جو لوپ انویریئنٹ یا جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی, ان کو ہم باہر نکال دیں, لوپ سے ہی باہر نکال دیں. کیونکہ x=5 جو ہے وہ لوپ کے بعد میں اس کو اسائن کر دوں x=5, اور فرض کریں x جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا. اگر استعمال ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو لوپ سے پہلے رکھ دیتا ہوں, اگر وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے اس کو میں لوپ کے باہر رکھ دیتا ہوں, لیکن اس کو لوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو لوپ میں کیوں رہنے دیا جائے؟ تو اب پروگرامنگ میں بھی ایسے کئی پیراڈائمز ہیں جو کہ کمپائلر جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ سینٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن سے میں کیسے یہ چیزیں کروں گا, یہ جو آپٹیمائزیشن والی باتیں ہیں, تو ایکچولی یہ ایسے نہیں ہوتا. وہی بار بار بات کہ آپ IR کو اس فارم میں لے کے آتے ہیں جس میں یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. اور ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی یہ جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کو میں نے ان اسٹیٹمنٹس, یہ جو 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس تھی, ان کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے جب کو پیش کیا, انہی کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو -c ہے یہ 2 دفعہ ہم کیوں کر رہے ہیں, یا b ٹائمز -c 2 دفعہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ان میں سے ان کا ایک اکرنس جو اس کو نکال دو. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ IR ٹھیک ایسے بنا دیں اور اس کے بعد اس کو فردر آپٹیمائز کر لیں. اینی ویز, اب یہ جو کاروائی ہے اس میں دیکھیے سنٹیکس ڈائریکٹڈ کام کیا ہے, اور یہ جو بقیہ چیزیں بالکل سامنے نظر آتی ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہاں ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے. اور یہ بات کہ یہ صرف ایک سٹیج نہیں, وہ ملٹیپل سٹیجز میں آپ اس طرح کی کئی آپٹیمائزیشنز کرتے ہیں اور اس کو بلکہ لوپ میں چلاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ گزر کے کر لیا بس, نہیں, ایکچولی پھر واپس آ جاتے ہیں, اور مے بی 2-3 دفعہ آپ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ کاروائی ابھی کافی لمبی. لیکن اس وقت جس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح پروڈکشن رولز کے ساتھ ہم نے ایڈ ہاک رولز کچھ لگائے, اور دوران ٹرانسلیشن یا دوران سنٹیکس انالیسس کے جس میں ہم باٹم اپ پارسنگ کر رہے ہیں, یہ اسٹیٹمنٹس یعنی کہ یہ جو ہمارے ایکچوئل IR ہے یہ بننا شروع ہو گیا ہے. یہ 3 ایڈریس کوڈ ہے. اس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم AST بھی بنا پائے تھے, اس AST کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک IR ہے, اگر ہم وہ چاہتے تو وہ بھی بن جائے گا. تو اب ہم کریں گے یہ کہ یہی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اب ہم بقیہ جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں جو کہ ٹپکلی آپ کو نظر آتے ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ لینگویج کی گرامر آپ لکھیں تو اس میں کیا رولز ہوں گے, اس میں آپ کہیں گے اف کا رول کوئی ہوگا, پروڈکشن ہوگی S goes to some if اسٹیٹمنٹ, اس طرح وائل یا لوپنگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو کنٹرول اسٹرکچرز کہتے ہیں, پروسیجر کالز ہوتی ہیں, اور پھر آپ اور بھی کانسٹرکٹ سوچ سکتے ہیں, ڈیکلریشنز کا بھی ہے, یہ کلاس کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سارے پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں, اور ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے. تو ہم بھی اب یہی کریں گے جو بقیہ اس لیکچر میں اور آئندہ لیکچر میں, کہ کافی جو کامن پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کو لے کے ہم یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم بنائیں گے, اور پھر جب ان کو ہم بالکل اکٹھا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا بڑا مرضی پروگرام ہو اس میں جو مرضی ہو ہم اس کو پارسر کو حوالے کرتے ہیں اور ادھر سے یہ 3 ایڈریس کوڈ نکل آتا ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں نا کہ یہ ذرا ہاتھ سے کرو تو آپ کے لیے وہ ہاتھ سے کرنا بھی دقت طلب ہو جائے گا, جو کہ اب یہ آپ کا پارسر جو آپ نے بنایا ہے بڑے آرام سے وہ یہ ساری کاروائی کر لے گا. اچھا, اب ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے اس کو ایڈمٹ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم کیسے ریکارڈ کیسے کریں, کہاں رکھیں, کس فارم میں رکھیں, کیونکہ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فردر پروسیسنگ کرنی ہے آپٹیمائزیشن کے حوالے سے بھی اور کوڈ جنریشن کے حوالے سے. تو یہاں پہ اب گفتگو جو ہے وہ ہے ریپرزینٹنگ لینئر کوڈز. یہ جو ہم 3 ایڈریس کوڈ ہے یہ لینئر کوڈ کی ایک فارم ہے. ٹری لائک کوڈ جو تھا اس میں ٹھیک ہے ہم گراف بنا لیتے ہیں, گراف ڈیٹا اسٹرکچرز تو ہمیں پتہ ہیں, ان کو ہم کیسے کریں اب تھوڑی سی اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ the 3 address codes are often implemented as a set of quadruples.
اب یہاں پہ 3 تو ہو گیا 3 کا ٹرائی، لیکن کوارڈ والی بات جو ہے وہ ہے 4 کی، جیسے کوارڈرلیٹرل ہوتا ہے 4 سائڈڈ فگر. کوادروپلز یہ وہ ٹپلز والی بات کچھ آ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹپلز بنائیں گے لیکن وہ کوارڈ ہوں گی، یعنی کہ اس میں 4 چیزیں ہوں گی. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایچ کوادروپل ہیز 4 fields: an operator, 2 operands or maybe sources and a destination. تو اب یہ دیکھیے وہ 4 چیزیں بنتی ہیں جو کہ ایکچولی 3 ایڈریس کوڈ میں موجود ہے. اس میں تھا 3 ایڈریسز. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک ایڈیشنل یہ جو آپریٹر کو یاد رکھنا ہے، اس کو لے کے اور 2 آپرینڈس کو لے کے اور ایک ڈیسٹینیشن کو لے کے، یہ بنی 4 چیزیں. ان 4 چیزوں کو اگر ہم ریکارڈ کر لیں تو ہر 3 ایڈریس کوڈ جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹلی ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے، کہ ایچ کوادروپل ہیز 4 fields. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو میں اس کا ایک کلاس بنا دیتا ہوں، ایک کوادروپل کلاس بنا لیتا ہوں. اس کا ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی: این آپریٹر، 2 آپرینڈس اور ایک ڈیسٹینیشن. اور یقیناً بعد میں آپ دیکھیں گے پروجیکٹ میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، یا یہ کہ ایک بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ اس کو ایسے بنا لیں. اچھا، اب اس کی ذرا امپلیمنٹیشن دیکھ لیجئے کہ اگر اس کو میں سمپل ارے میں رکھنا چاہتا ہوں تو ارے میں نے 4 چیزیں ہر 3 ایڈریس کوڈ کی جو لائن ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے لیے یاد رکھنی ہے، جس کو میں ٹارگیٹ یا ریزلٹ کہوں گا. اس میں آپریٹر ہوگا جس کو میں آپ کہہ رہا ہوں. arg1 اور arg2 یہ وہ سورسز ہیں یا جو آپرینٹس ہیں، یہ اس کے لیے ہے. تو اگر یہ جو اسٹیٹمنٹس ہم جنریٹ کر رہے ہیں، اس کی فرض کریں میں نے ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ T1 gets 2. اس میں آپ دیکھیے کیا ہے کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ T1 ہے، آپریٹر کیا ہے؟ اسائنمنٹ. اب یہاں پہ اسائنمنٹ جو ہے اس کا مطلب آرکیٹیکچرلی یہی ہے کہ ایک اور لوکیشن سے جو چیز ہے، ڈیٹا ہے یا بٹ پیٹرن جو ہے، اس کو اٹھا کے اس جگہ رکھ دو، یعنی کہ یہ میموری ٹرانسفر ہے، یعنی کہ اس کی کاپی بنا کے. یہ وہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہے کہ سورس کو ڈسٹروائے کر دو، یہ سمپلی یہ کہ سورس ایک کاپی بنا کے T1 میں ڈال دو اور T1 کے کانٹینٹ آف کورس ڈسٹروائے ہو جائیں گے. تو اگر میں ایک ارے آف کوادروپلز بناؤں اور لیٹس سے اس اسٹرکچر میں یہ 4 کالمز ہیں، تو میں ان کو اس طرح ریکارڈ کر سکتا ہوں کہ T2 gets y. یہاں پہ میں سمپلی y کی جو ویلیو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ T2 میں اسٹور کر دو. اسی طرح T3 ٹائمز T1 ٹائمز T2، اگر میرے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ ہو کہ T3 کو اسائن کرو T1 ملٹیپلائی بائی T2، تو اس کو میں ایسے ریکارڈ کر سکتا ہوں کہ ٹارگیٹ جو ہے یا ڈیسٹینیشن T3 ہے، اس میں آپریٹر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہے، اور جو 2 آپرینٹس ہیں وہ لیٹس سے T1 اور T2 ہیں، ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے T3 میں ریزلٹ اسٹور کر دو. T4 میں x کو ڈال دو، اور اسی طرح T5 میں T4 مائنس T3، یا جس آرڈر میں آپ یہ اس کا arg1 اور arg2 کا حساب رکھا ہے اس آرڈر میں یہ سبٹریکٹ کر کے آپ T5 میں ڈال دو. تو یہ ہے طریقہ اگر آپ نے یہ کوادروپلز جو ہیں ان کو ایز این ارے اسٹور کرنا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر آپ کوادروپلز کو ایز اے کلاس امپلیمنٹ کریں تو اٹس این ارے آف کوادروپل آبجیکٹس. تو اس کا ارے ڈاٹ کا ایک ایلیمنٹ ایکچولی وہ ایک آبجیکٹ ہوگا جس میں یہ 4 آگے اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. ان کے آپ گیٹ سیٹ میتھڈز لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اگر آپ اس کی ارے نہیں بنانا چاہتے، وہ یہ وہی پرانی ڈیٹا اسٹرکچر والی بات کہ بعض کیسز میں ارے اگر فکس سائز ہے تو پھر آپ کو مسئلہ پڑتا ہے کہ اگر اس کی لمٹ آپ اس کے قریب پہنچ جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹرز کے ذریعے کر لیں اس کو، کہ ہر کوادروپل کو آپ ایک سیپریٹ آبجیکٹ میں رکھیں، جس طرح کہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ T1 gets 2، یہ ایک کوادروپل ہے، اس کا میں نے ایک پوائنٹر اس کو رکھ لیا. اسی طرح T2 gets y، یہ ایک اور کوڈ ہے، اس کو بھی میں نے ایک پوائنٹر دے دیا. اور یہ جو لیفٹ کے سارے پوائنٹرز ہیں ان کو میں ایک ارے میں ڈال دیتا ہوں، وہ ایک ارے آف پوائنٹرز ہے. یہ اب آپ کاروائی کر چکے ہیں کہ آپ پوائنٹرز کی ارے کیسے بنا سکتے ہیں. اس میں بھی پھر وہی لمیٹیشن ہے کہ اگر یہ ارے آف پوائنٹرز جو ہے یہ ایگزاسٹ ہو گئی، یعنی کہ اس کی اپر لمٹ سامنے آ گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی بات کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لو، یا آپ کو یاد ہوگا ہم لسٹنگ لسٹ بنا لیتے ہیں. یہاں پہ اب وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس ہے کہ ہمارے پاس وہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کوادروپلز آ رہے ہیں، یعنی کہ 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو اب ان کو ہم رکھیں کہاں پہ. بائی دا وے یہ ساری کاروائی ان میموری ہو رہی ہے. یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان ساروں کو میں فائل پہ لکھتا جاتا ہوں، وہاں پہ فائل اگر اس کا سائز الاؤ کرتا ہے تو میں یہ کوادروپلز جو ہیں ان پہ لکھتا جاؤں گا. لیکن اگر میں ان میموری اسٹرکچر بنانا چاہوں تو لنک لسٹ اب بنا سکتا ہوں. یہ بھی بڑا سمپل سا ہے کہ میں نے کوادروپل جو ہیں ان میں ایک یہ نیکسٹ فیلڈ رکھا ہوا ہے، اور ہر کوادروپل جو ہے
وہ اپنے سے آگے والا جو کوارڈروپل ہے یا کوارڈ جس کو جنرلی کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے لنک لسٹ آف کوارڈز، یہ اس کی ایک سمجھیں ایبریویشن ہے بجائے کوارڈروپل پورا لفظ کہنے کے سمپلی کوارڈز. اور آپ دیکھیں گے کہ میں بھی اسی طرح ان کو ریفر کروں گا کہ یہ ایک کوارڈ ہے، یہ دوسرا کوارڈ ہے. لیکن ایونچولی دیکھیے یہ کوارڈز جو ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ 3 ایڈریس کوڈ کو، جن کو اب میں نے لنک لسٹ اسٹرکچر میں اس لیے ڈالا ہے کہ بھئی اس سے وہ جو لمیٹیشن والی بات ہے میموری میں ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی، وہ میں مطلب اس سے مجھے دقت نہیں ہوگی. میں جتنے مرضی کوارڈز میں اب ریکارڈ کرنا چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں. اب جو بقیہ کانسٹرکٹس ہیں ان کو ہم اس طرح لیں گے کہ پہلے ہم کنٹرول اسٹرکچرز لیں گے، یعنی کہ اف دین ایلس اور وائل اور لوپنگ اسٹرکچرز جو ہیں، اور ان سے ہم دیکھیں گے کہ ہم جو پورا پروگرام ہے جنرلی جو آپ لکھتے ہیں اس پہ جو اس کی ساری سنٹیکٹک کاروائی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹس آپ لے کے ڈالتے ہیں، اور ٹھیک ہے شروع میں آپ کی کچھ ڈیکلریشن اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں یا پروسیجرز کی ہیڈنگز ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کلاس نوٹیشن آپ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح پارسنگ کے دوران اس کے لیے جو بھی اپروپریٹ انٹرمیڈیٹ کوڈ 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کرنا ہوگا وہ ہم کر پائیں گے. البتہ کنٹرول فلو میں جانے سے پہلے ذرا ایک چیز کا لحاظ رہے، ہم نے جب ایک ایکسپریشن لیا جس کی ابھی ہم نے کافی لمبی مثال کی تھی، یعنی کہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو ٹھیک ہے ایک آئیڈینٹیفائر تھا، لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کمپلیکس ایکسپریشن تھا یا کمپاؤنڈ ایکسپریشن تھا، یعنی کہ اس کے اندر ملٹیپل آپریٹرز تھے اور وہ ساری ٹرمز کو آپس میں جوڑ رہے تھے، اور ٹھیک ہے ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری کس آرڈر میں کاروائی کرنی ہے. یہ جو بات ہے کہ ہم کمپاؤنڈ اسٹرکچرز بناتے ہیں پروگرامنگ میں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہیومن ایکٹیویٹی کے زیادہ نزدیک ہیں، یعنی کہ وہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو یہ کہنا ہے کہ اف دس کنڈیشن از ٹرو ڈو دس، اور اف اٹ از ناٹ ٹرو دین ڈو دس، یا اف دین ایلس اف دین ایلس اف دین ایلس آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح وائل لوپ ہے کہ وائل a certain condition is true do something. اب یہ جو do something ہے یہ پھر کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے، وہ کرلی بریس میں آپ چیزیں ڈال کے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ڈال دیتے ہیں، وہ جو پورا بلاک ہوتا ہے. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے کہ ہم سمپل اسٹرکچرز کو لے کے کمپاؤنڈ اسٹرکچرز بناتے ہیں جن سے ہمارے پاس ایز پروگرامرز لیٹس سے ایک بڑی کنسائز نوٹیشن آ جاتی ہے کمپلیکس الگوریدمس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. البتہ مشین کا معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے. اگر آپ اسمبلی لینگویج دیکھیں یا کسی مشین کا انسٹرکشن سیٹ دیکھیں تو ٹپکلی اس میں جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بڑی سمپل ہوتی ہیں. آپ اس میں اس طرح نہیں سوچتے کہ بڑی کوئی اف دین ایلس اور وائل لوپ والا لمبا سا معاملہ ہوگا. آپ جنرلی یہ جو میں نے آپ کو ایکسپریشن دیا تھا اس کو آپ اگر اسمبلی لینگویج میں لکھتے، یا آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دیتا کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے اس کو اسمبلی لینگویج میں کوڈ کرو، تو آپ بھی اس کو اسی طرح ملٹیپل اسٹیٹمنٹس میں کرتے. ٹھیک ہے آپ اس میں وہ آپٹیمائزیشن کر لیتے کہ مائنس سی ایک دفعہ ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ استعمال کر لوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسٹرکشن سیٹ میں کمپاؤنڈنس نہیں ہوتی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی میں میکروز بنا سکتا ہوں اگر میں اسمبلی لینگویج جنریٹ کر رہا ہوں یا اسمبلی لینگویج میں کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کاروائی ہے. لیکن بائی نیچر انسٹرکشن سیٹ جو ہوتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے اور اس کو آپ بلڈ اپ کرتے ہیں بائی رائٹنگ ملٹیپل انسٹرکشنز. اس کی بنا پہ آپ کمپاؤنڈ کام کر سکتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ کوئک سارٹ میں کہتا ہوں آپ اسمبلی لینگویج میں لکھیے، یعنی کہ وہ ریکرجن کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ریکرسو کوئک سارٹ آپ اسمبلی لینگویج میں لکھیں. اب آپ کو وہ C++ کوڈ یاد ہے 4 لائنیں یا میں بھی 6 لائنیں، یا ٹری ٹریورسل جو ہے اس کو آپ ذرا سوچیے کہ کیسے لکھیں گے، جو کہ آپ C++ میں یا جاوا میں 3-4 اسٹیٹمنٹس میں انتہائی کنسائز نوٹیشن میں آپ لکھ لیتے ہیں. لیکن اسمبلی لینگویج میں جا کے آپ کو اب ذرا یہ سوچیے کہ ریکرجن آپ کیسے کریں گے، یعنی کہ وہ سارا وہ جو اسٹیک والا معاملہ ہے وہ اب آپ کو ایکسپلیسٹلی خود کرنا پڑے گا. تو یہ جو IR والا معاملہ، یہ جو 3 ایڈریس کوڈ والا معاملہ ہے، اس میں ایکچولی یہی ہوگا. اب کس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسپریشن جو کمپاؤنڈ تھا اس کو ہم نے انریول کیا، یعنی کہ اس کے حصے ہم نے دیکھیے بنائے کہ اس آرڈر میں ان ساری چیزوں کو کریں 1 بائی 1. ان کے ریزلٹس کو ہم ٹیمپریز میں اسٹور کرتے جاتے ہیں اور فائنلی ہم اپنا فائنل ریزلٹ جو ہے وہ کمپوز کر لیتے ہیں. تو ایک اسٹیٹمنٹ C++ کی اس کو ہمیں تقریباً 6-7 اسٹیٹمنٹس 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس کہہ لیں یا ایون اسمبلی لینگویج کہہ لیں. ایکچولی وہ اسمبلی لینگویج کے بہت قریب اب نظر آ رہا ہے. ہمیں اتنی اسٹیٹمنٹس لکھنی پڑی تب جا کے وہ کاروائی ہوئی.
اب یہ جو بات ہے کہ کمپاؤنڈ اسٹرکچرز کو انریول کر کے لو لیول 3 ایڈریس کوڈ، اب یہاں پہ وہ لو لیول والی بات بھی شاید سمجھ آتی ہے کہ اتنا کنسائز کمپاؤنڈ میکرو لیول چیز کو ہمیں اب بریک کر کے ان چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنانا پڑتا ہے. پیس میل ایٹ اے ٹائم ہمیں مشین کو دیں گے کہ ان چیزوں کو اس آرڈر میں کرو، تب جا کے وہ فائنل چیز بنتی ہے. تو یہ جو بات ہے اب ہمیں بقیہ کانسٹرکٹس میں بھی کرنی پڑے گی، اور اب جو ہم کاروائی کریں گے وہ فی الحال کنٹرول اسٹیٹمنٹس کی ہوگی، اف، وائل اور اس طرح کی چیزوں میں. لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ کس طرح یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ اسٹرکچر جو ہیں ان کو ہم نے 3 ایڈریس کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اور 3 ایڈریس میں ہمارے پاس یہ اف دین ایلس نہیں ہے، یہ وائل والا معاملہ نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ انسٹرکشن سیٹ میں ٹپکلی یہ نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، کچھ کمپلیکس انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن جو عموماً انسٹرکشنز ہوں گی وہ بڑی سمپل ہوں گی، اور ون تھنگ ایٹ اے ٹائم والی مینٹیلٹی وہ چلتی ہے. تو اب یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں کنٹرول اسٹرکچرز کی جانب میں، اور جو کاروائی اب دیکھیں گے آپ اس کے پیچھے آپ کو یہ چیز محرک نظر آئے گی کہ کس طرح ہم اس کو انریول کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک کام کر کے ہم سارے کام جو کرنے ہیں اس کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے وہ ہم کر پائیں گے. اور اس کی بنا پہ جو بھی 3 ایڈریس کوڈ آئے گا، ٹھیک ہے، آئے 5 آئے 10 20 اسٹیٹمنٹس آئیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو جنریٹ کریں گے. اور لیکن جنریٹ کیسے کریں گے؟ اسی پارسر سے، اس کے سنٹیکس سے ہم یہ جنریشن کریں گے. تو صرف ہم نے اب وہ اسکیم بنانی ہے، اس کو ہم نے کوڈ سنیپٹ میں ڈال دینا ہے، اور پھر ایز اف کہ وہ میجکلی وہ ساری چیز ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ باہر نکل آئے گا. اب فلو آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس میں فی الحال ہم پہلے یہ اف دین ایلس اور وائل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے فور لوپ جو ہے وہ بھی ایک وائل لوپ کی ایک قسم ہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ریپیٹ انٹل جو آپ کو دوسری یا ڈو وائل اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں. تو اگر ہم ان کو اب کر پاتے ہیں تو اس کی بنا پہ ہم بے شک اگر کوئی اور اسٹیٹمنٹ کنٹرول کی کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. تو جو گرامر رولز ہم اب دیکھ رہے ہیں جو ہماری لینگویج میں ٹپکلی آپ کو ملتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر وہ اف اسٹیٹمنٹ ہے تو اف ایکسپریشن دین اسٹیٹمنٹ S1 اس کو میں کہہ رہا ہوں، یا اف ایکسپریشن دین S1 ایلس S2، یہ اب وہ اف دین ایلس والی بات ہے. اور اگر یہ اف دین ایلس اف دین ایلس اف دین ایلس والی کاروائی اگر ہوگی تو وہ ہم اس گرامر کے ذریعے سمپلی اس کو پارس کر لیں گے. اور پھر یہ کہ یہ وائل لوپ جو کہ ایک لوپنگ کانسٹرکٹ ہے، تو ایک لحاظ سے یہ جو اف دین ایلس ہے یہ تو ایک ون گو میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، جبکہ یہ وائل جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ کئی دفعہ کنٹرول جو ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا. بار بار آپ کنڈیشن میں آئیں گے until the condition is true، اور جب وہ فالس ہوگی تو پھر آپ وائل لوپ سے نکلیں گے. اور یہاں پہ یہ میں لکھا ہے جیسے کہ ای جو ہے اٹ از اے بولین ایکسپریشن، اور یہ جو ایسز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کو میں نے سبسکرپٹ بھی دیا ہے یہ اب اسٹیٹمنٹس ہیں. تو وہی بات کہ گرامر میں یہ اسٹیٹمنٹس کیا ہو سکتی ہیں، وہ یہی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک اف کی جو باڈی ہے اف دین S1 جو ہے یہ مے بی S1 ایک اسائنمنٹ ہے، یا مے بی ایک وائل لوپ ہے، یا مے بی ایک اور اف اسٹیٹمنٹ ہے، یا مے بی کوئی پروسیجر کال یا بقیہ جو اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس آپ کو گرامر میں یا لینگویجز میں نظر آئیں گی وہ یہاں پہ لگتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ اف دین ایس کے بعد یہ جو ایس آ رہے ہیں یہ کیا ہیں. یہ ایکچولی یہی ایس ہے جو کہ آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ ریکرسو نیس ہے لینگویج کی یا CFG کی، جس کی بنا پہ پارسرز جو ہیں وہ بڑے اطمینان سے جتنا بڑا مرضی پروگرام اس کو پارس کر لیتے ہیں. خیر، اب ہم نے کاروائی کرنی ہے سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن اسکیم کی ان اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے. اور اس میں دیکھیے کمپلیکسٹی کیا کیا ہے. ایک کمپلیکسٹی ہے ای کی، کہ یہ ای ایکسپریشن جو ہے یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، جتنا بڑا مرضی آپ بنا لیں. یہ بولین ایکسپریشن ہے، یہ اچھا خاصا بڑا ہو سکتا ہے، کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے، یہ اینڈ اور کے ذریعے ہم کئی ایکسپریشنز کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو ایسز ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ خود یہی اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اگر میں ان کی جسے کہتے ہیں نا کمپلیکسٹی تو نہیں، لیکن یہ جو کمپاؤنڈنیس ہے کہ کتنی چیزوں سے جڑ کے یہ سارا کچھ بنے گا اس پہ تو کوئی لمٹ نہیں. یہ تو اب جتنا مرضی بڑا پروگرام لکھ لیں. تو اس چیز کو اب ہم نے انریول کرنا ہے جس کی بنا پہ 3 ایڈریس کوڈ جو ہے ان کمپلیکس یا کمپاؤنڈ کانسٹرکٹس کو ہینڈل کر لے. اب وہ دیکھیے کیسے. کنسیڈر دا اسٹیٹمنٹ، یہ اب ایک پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ ہے، اف سی لیس دین ڈی دین ایکس اکول وائی پلس زی ایلس ایکس اکول وائی مائنس زی. اب یہاں پہ میں نے وہ ایگزیکٹ C++ یا جاوا سینٹیکس تو نہیں استعمال کیا، یہ میں نے دین بیچ میں ڈال دیا ہے. ایک لحاظ سے یہ جو دین کلوز کہہ لیں یا کی ورڈ ہے یہ ذرا زیادہ ڈسکرپٹیو ہے. جیسے آپ انگلش بول رہے ہیں کہ سی اگر ڈی سے چھوٹا ہے
دین ڈو دس ایلس ڈو دی ادر تھنگ. بجائے یہاں پہ میں کرلی بریسز ڈالوں, وہ ٹھیک ہے میں سینٹیکس میں اگر کرلی بریس ڈالنا چاہوں ڈال سکتا ہوں, اس سے مطلب نہیں. فی الحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ اف دین ایلس والا جو کانسٹرکٹ ہے یہ کیپچر ہو رہا ہے, اور دوسری یہ بات کہ میں نے گرامر ہی یہ بنائی ہے جس میں دین کی ورڈ ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ صرف سی پلس پلس کی ڈسکشن ہے, یہ ان جنرل کسی بھی اف دین ایلس کانسٹرکٹ کی ہے. تو ون پاسبل 3 ایڈریس کوڈ, اب اس کو لے کے اب یہ ذرا سوچئے کہ اس میں 3 ایڈریس کوڈ کیا ہے. یہ جو x ایکول وائی پلس زی ہے یا x ایکول وائی مائنس زی ہے, یہ تو ٹھیک ہے مجھے لگ رہی ہیں اسائنمنٹس ہیں. یہ جو باقی سی لیس دین ڈی اور ایلس اور اف, اس کا کیا ہوگا 3 ایڈریس کوڈ. لیکن ذرا اس طرح اس کو سوچئے کہ یہ کنٹرول اسٹرکچر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ x ایکول وائی پلس زی صرف اس صورت میں کرنا ہے اگر c جو ہے وہ d سے لیس دین ہے, ورنہ اگر وہ گریٹر اور ایکول ہے تو پھر x y مائنس زی کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر x ایکول وائی پلس زی کر لیا ہے تو پھر x ایکول وائی مائنس زی نہیں کرنا, اس کے اوپر سے ایز ایف اسکپ کر جاؤ. تو 3 ایڈریس کوڈ میں چونکہ یہ اف دین ایلس نہیں ہے تو ہمیں اب کسی چیز کا سہارا لینا پڑے گا جس کی بنا پہ ہم کچھ کو بائی پاس کریں گے اور کچھ اسٹیٹمنٹس کو ایکسیکیوٹ کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی لینگویج میں ٹپکلی یہ جمپس کے ذریعے آپ کرتے ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے آپ پہلے کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں, اس کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ 2 آپرینٹس کو لے کے ان میں لیس دین ایکول وٹ ایور وہ کمپیریزن کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمپیریزن ٹرو ہے تو جمپ کر جاؤ ورنہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کو کر لو. تو اب ذرا اس حوالے سے سوچئے کہ اگر آپ کو اسمبلی لینگویج میں یہ کرنا پڑے تو آپ کیسے کریں گے, کیونکہ یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی لینگویج کے بہت قریب ہے. اب ذرا اس کو دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کو, اور یہ سوچئے کہ اگر مجھے یہ اسمبلی لینگویج میں کرنا پڑے تو میں یہ کیسے کروں گا. یقیناً آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں پہلے سی اور ڈی کو کمپیئر کروں گا یوزنگ اے کمپیئر انسٹرکشن, اور پھر میں برانچ کر جاؤں گا اگر یہ ٹرو ہے جو کہ ایکس وائی پلس زی کو کرے گی, اگر یہ فالس ہے تو پھر میں برانچ کروں گا ایکس ایکول وائی مائنس زی کے. اب یہی چیز اپنے ذہن میں رکھیے اور اب یہ ذرا 3 ایڈریس کوڈ دیکھیے. اس میں میں نے اب اسمبلی لینگویج تو نہیں یوز کی لیکن آلموسٹ اسمبلی لینگویج لائک مینٹیلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, آلموسٹ سینٹیکس بھی وہی نظر آ رہا ہے. اوپر میں نے ریکٹینگل میں وہ اوریجنل اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے جو کہ پروگرامنگ کانسٹرکٹ ہے, اور نیچے جو ہے میں نے ایک پاسبل 3 ایڈریس کوڈ دکھایا ہے جس میں کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ذرا اسمبلی لینگویج کے حوالے سے سوچئے کہ میں ایک کمپیئر انسٹرکشن پہلے چلاتا ہوں جو یہ کرتی ہے کہ اگر سی اور ڈی کو کمپیئر کریں لیس دین آپریٹر کے ساتھ, اور اگر سی ڈی سے چھوٹا ہے تو گو ٹو یعنی کہ جمپ کر جاؤ, برانچ کر جاؤ, اور وہ دیکھیے میں نے کہا ہے L1. اور یہاں پہ وہی بات کہ آپ اسمبلی لینگویج میں اسٹیٹمنٹس کو لیبل لگا سکتے ہیں, یہ آلموسٹ ویسی بات ہے. تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سی لیس دین ڈی ہے تو گو ٹو L1 یعنی کہ جمپ کرو, برانچ کرو L1, اور دیکھیے L1 کیا ہے. L1 کہہ رہا ہے x ایکول وائی پلس زی کر دو. یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے وہ اسمبلی لینگویج اس طرح نہیں لکھی, یہاں پہ میں نے وہ 3 ایڈریس کوڈ والی فارم رکھی ہے. البتہ ایک ایڈیشنل کام میں نے یہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3 ایڈریس کوڈ کے ساتھ میں ایک پاسبل لیبل لگا سکتا ہوں, یہ ہمیں بعد میں درکار ہوگا. یا یہ ہے کہ اگر یہ کوادروپلز ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو ہر کوادروپل کے ساتھ ایک لیبل بھی اٹیچ ہو سکتا ہے جو کہ ایک لحاظ سے اس کوادروپل کا حصہ نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اٹیچڈ ایٹریبیوٹ ہے. خیر, اب وہ جو اوپر اف دین ایلس ہم نارمل لکھتے ہیں اس کو ایز ایف اسمبلی لینگویج میں اگر کرنا پڑے تو اس کا یہ جو سلسلہ یہ دیکھیے کہ اب میں L1 پہ آیا, x ایکول وائی پلس زی کیا, اور اس کے بعد میں نے کیا کیا, اب میں نے یہ جو ایکس وائی مائنس زی والی بات ہے یہ کرنی تو ہے, لیکن اگر میں نے ایکس ایکول وائی پلس زی کر دیا تو مجھے اب اس کے اوپر سے جمپ کرنا ہے. وہ میں کیسے کروں گا, ایک what is called an unconditional jump, یعنی کہ میں L3 پہ جاتا ہوں اور L3 فی الحال میں نے کہا ہے کہ نو آپ ہے. اچھا, اب پھر ذرا واپس آئیے کہ اگر if c is less than 3 false ہے تو میں یہ go to L1 تو نہیں کروں گا. اب اگر یہاں پہ میں نے کچھ نہ کیا تو پھر میں L1 پہ آ جاؤں گا جو کہ میں نے نہیں کرنا. اب یہ جو چیز میں نے نہیں کرنی اور ادھر جانا ہے جو کہ میں نے کرنا ہے یعنی کہ x equal y minus z, اس کے لیے مجھے یہ go to ڈالنی پڑ رہی ہے, برانچ انسٹرکشن unconditional برانچ ہے. تو آپ یہ بھی آپ سمجھیے کہ ہماری یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے اس کے اندر ایکچولی یہ جو کمپیریزنس ہیں یا اسمبلی لینگویج اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹرکشنز بھی ہیں
جو کہ ہمیں کمپیریزنز دو آپرینٹس کے درمیان کر کے اس کے ساتھ ہم ایک برانچ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں کہ if C is less than D تو go to somewhere. یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کوادروپلز میں ہم یہ ساری چیزیں بڑے اطمینان سے انکوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر if C less than D go to L1 ہے، اس کو میں 4 اس کے کیا حصے بنتے ہیں کہ آپریٹر جو ہے وہ لیس دین ہے، آپرینٹ 1 C ہے، آپرینٹ 2 D ہے، اور ٹارگیٹ کیا ہے؟ ایکچولی ایک میموری لوکیشن نہیں، ایک لیبل ہے L1. تو اگر آپ اس طرح سوچیں کہ ہمارے کوارڈز میں وہ جو 4 فیلڈز ہیں اس میں اگر ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک لیبل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس آپریٹر کا رزلٹ جو ہے اگر وہ لیٹس سے ٹرو ہے تو برانچ کر جاؤ اس لیبل پہ، ادروائز اگلی اسٹیٹمنٹ جو بھی پروگرام میں آ رہی ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرو. اور وہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گو ٹو L2 جو کہ آپ دیکھیے کیا کرتی ہے، x equal y minus z ایکسیکیوٹ کرتی ہے، جس کی بنا پہ وہ جو ایلس پارٹ ہے وہ اب ایکسیکیوٹ ہوگا. تو یہ وہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح ہم نے ایک کمپلیکس کانسٹرکٹ، یہ اف دین ایلس جو ہے یہ ایکچولی کمپلیکس ایک کمپاؤنڈ اسٹرکچر ہے. ٹپکلی آپ جب اس کو 3 ایڈریس کوڈ میں کریں گے تو آپ ایز اف اسمبلی لینگویج کی جانب جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ایکچوئل کانسٹرکٹس ہوتے ہیں، جو ایکچوئل انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اگر ان کا حوالہ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو پروگرامنگ ایسے کرنی پڑتی ہے. اچھا یہاں پہ ذرا ایک میں مزے کی بات کروں کہ فورٹرین جو لینگویج تھی شروع میں جو آئی تھی فورٹرین 66 یا اس سے پہلے، اس میں ایکچولی اف دین ایلس تھا ہی نہیں. اس میں لوپس تھے، ڈو لوپس تھے، وائل لوپ نہیں تھا، اف دین ایلس تھا ہی نہیں. اور اس زمانے میں جو پروگرامنگ تھی فورٹرین میں، آپ اگر اف دین ایلس کرنا ہوتا تو آپ کو ایگزیکٹلی اس طرح گوٹوز کے ساتھ کرنی پڑتی تھی. اور آئی کین ایشور یو کہ وہ گوٹوز کے ساتھ جو پروگرامنگ تھی انتہائی آلموسٹ ان نیچرل لگتی تھی، اور بے تحاشا لوگ جو تھے ہمیشہ اس کوستے رہتے تھے اس گوٹو کو کہ اس گوٹو نے ہماری زندگی جو ہے پروگرامنگ کے حوالے سے حرام کی ہوئی ہے. کہ ایک سمپل سی بات کہ بھئی if c is less than d x equal to y plus z else x is equal to y minus z، یہ میں ایسے کیوں نہیں لکھ سکتا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اتنا یہ جو معاملہ ہے گوٹوز کا یہ کروں؟ کیونکہ آپ یہ ذرا گوٹوز والا پروگرام دیکھیے، اس کو ایک نظر میں پڑھ کے مجھے بتائیں کہ کر کیا رہا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک اسمبلی لینگویج پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ یہ کر کیا رہا ہے. کیا آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئک سارٹ کر رہا ہے؟ وہی پروگرام جو اگر آپ کو میں C++ میں دکھاؤں، ریکرسو دکھاؤں، 4 لائنوں میں آپ دیکھتے اس کو کہیں گے ہاں مجھے ایگزیکٹلی پتا چل گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ وہ اب وہ لو لیولنس والی بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن مشینز جنرلی ہم ہیومن لائک نہیں بناتے. مشینز تو ہم سمپل بناتے ہیں کیونکہ ہیومن لائک تو ہم بنا نہیں پا رہے. تو مشینز ہماری سمپل ہیں، ان پہ یہ سمپل گو ٹوز اور اس طرح کی چیزیں چلیں گی، ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. یعنی کہ ایون کمپلیکس میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹس جو ہوں گی یا کمپاؤنڈ ایکسپریشنز ہوں گے ان کو بھی ہم 1 ایٹ اے ٹائم کریں گے. تو جب یہ 1 ایٹ اے ٹائم کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ کی کیا صورت سامنے آ رہی ہے. یہ گو ٹوز ہیں، جگہ جگہ وہ چھلانگیں ماری جا رہی ہیں، اور اس کو ایک نظر میں پڑھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے جب تک کہ آپ اس کو ایز اے مشین ہینڈ ایکسیکیوٹ کریں اور اس کو انریول کر کے ایکچولی وہ ہیومن لائک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو واپس نکالیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اوہو یہ تو وہ اف دین ایلس کر رہا ہے. خیر اب ہم کمپائلر کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ کمپائلر کو ہم وہ اوپر والی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور نیچے سے وہ یہ نکالے گا، اور یہ نکال کے ہم اس کو اب کہہ رہے ہیں کہ کوادروپلس میں ہم اس کو سٹور کر لیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں تو وہی اسمبلی لینگویج سامنے مجھے نظر آ رہی ہے. سمپلی وہ ذرا سی انسٹرکشنز کا نام میں چینج کر دوں، یہ اف سی لیس دین ڈی کو میں کمپیئر سے کر دوں یا کمپیئر لیس دین سے ریپلیس کر دوں، تو یہ تو ایکچولی اسمبلی لینگویج بن گئی ہے. یقیناً یہ ہوگا بعد میں کہ ہم انہی کوادروپلس کو لے کے بڑے آرام سے سمپل سے چینجز کر کے ایکچولی اس میں سے اسمبلی لینگویج نکل آئے گی. اب ذرا آگے چلیے، یہاں سے اب ٹھیک ہے ہم L2 سے پھر نو آپ پہ چلے جائیں گے کیونکہ وہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوشن سیکوینس ہے. لیکن یہ کہ کس طرح ہم نے اف دین ایلس کو انریول کر کے اب یہ لو لیول کوڈ ود گو ٹوز یا جمپس یا برانچ انسٹرکشنز استعمال کر کے، لیبلز استعمال کر کے ہم نے یہ بنا لیا ہے، جس سے ایکچولی کاروائی وہی ہو رہی ہے جو کہ اف دین ایلس میں تھی. اب یہاں پہ جو باتیں چند ایک ہوئی تھی ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے کہ we will assume that a 3 address statement or a quadruple can be symbolically labeled. یہ وہ symbolically labeled وہی ہے جو کہ آپ اسمبلی لینگویج میں جنرلی دیکھتے ہیں جس میں آپ اسٹیٹمنٹس کو لیبل دے سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ جمپس ایکچولی اس طرح کہہ سکتے ہیں جمپ 3 places from here، یعنی کہ 3 instructions from here. ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ اس طرح نہیں کہتے کہ ایک
اسٹیٹمنٹ پہ جاؤ جس کا لیبل یہ ہے، آپ سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ میں ہوں یہاں سے 4 اسٹیٹمنٹ جو ہے اس سے آگے چلے جاؤ. اینڈ دا فنکشن نیو لیبل ریٹرنز اے نیو سمبولک لیبل ایچ ٹائم اٹ از کالڈ. یہ اب نیو لیبل ایک اور فنکشن ہے، یہ ہم استعمال کریں گے. اور دیکھا آپ نے کس طرح اس پروگرام میں وہ L1 L2 وغیرہ کاروائی ہو رہی تھی. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اب درکار ہوں گی جب ہم 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے فلو آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس کے لیے، جس میں if then else while ہے. اور بالکل جیسے میں نے یہ if then else کو انریول کیا اسی طرح while بھی انریول ہو جائے گی اور so on. البتہ ہم نے چونکہ اب وہ کوڈ اسٹیٹمنٹس بنانی ہے تو ہمیں کاروائی تھوڑی سی اور کرنی پڑے گی. اب چونکہ یہ کانسٹرکٹس جو ہیں یہ زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں، تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب ایڈیشنل آپ کو یہ گو ٹوز، یہ لیبلز، ان کا حساب کتاب بھی رکھنا پڑے گا، ان کو جنریٹ بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ کون سا کوڈ جو ہے اس کو ہم کون سا لیبل دے رہے ہیں. یہاں پہ پھر وہی ایٹریبیوٹس والی بات آئے گی کہ ہم ایکچولی ایٹریبیوٹس اسائن کریں گے اپنے سمبلس کو، یہ if then else میں یا while میں، اور ان ایٹریبیوٹس کی بنا پہ ہم پھر یہ کوڈ جو ہے یہ جنریٹ کر پائیں گے. لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہ کاروائی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ مکمل کروں گا. میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ چیپٹر میں ریڈنگ مٹیریل میں یہ جو کاروائی ہم کر رہے ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے، تاکہ اگلی دفعہ جب ہم اس کی آلموسٹ تھیوریٹیکل کاروائی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ بعد میں ہم پھر ایگزامپلس کریں گے، وہاں پہ بھی یہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن یہ کہ اس کی ایک لحاظ سے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ذرا سی لمبی ہے. یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.